اللہ کی وحدانیت کے بعد، اللہ کی توحید کے بعد، اللہ کی الوہیت کے بعد، اللہ کی ربوبیت کے بعد، اللہ کی خالقیت اور مالکیت کے بعد، ساری دنیا کائنات سے بڑھ کر اللہ کے بعد پوری دنیا سے بڑھ کر اگر شان ہے تو میرے محمد کی شان ہے۔ سب مانتے نا اس بات کو؟ اللہ کی ذات کے بعد، اللہ کے رتبے کے بعد پوری دنیا کائنات سے بڑھ کر اگر شان ہے تو کس کی؟ کس کی؟ کس کی؟ محمد الرسول اللہ کی۔ قربان جاؤ محمد تیری شان پر۔ محمد دنیا میں آئے نہیں، ابا کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ دنیا کے اندر آئے نہیں، ابا کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ 6 ماہ کے تھے اپنی مادر شکم کے اندر، ابا عبداللہ دنیا سے چل بسے۔ پھر جب دنیا میں تشریف لائے میرے محبوب، 6 سال کی ہوئے، اماں کا سہارا بھی سر سے اٹھ گیا۔ 8 سال کے ہوئے، دادا کا سہارا بھی سر سے اٹھ گیا۔ 10 سال کے ہوئے، چچا ابو طالب کا بھی سایہ سر سے اٹھ گیا۔ اب کافروں کو کھلے معار یہ کہنا پڑا کہ لو جی، محمد کا نہ کوئی رشتہ دار ہے، نہ کوئی برادری ہے، نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ دادا ہے۔ جو عبد المطلب ابو طالب پرورش کرنے والا تھا وہ بھی چلا گیا، اب محمد کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ کافروں نے کہا۔ کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ کافروں نے کہا لو جی اب محمد اکیلا رہ گیا، اس کا سہارا کوئی نہیں ہے۔ تو جب میرے محبوب، میرے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغموم ہوئے، دل کے اندر تھوڑی سی پریشانی آئی، کیونکہ کافروں کی مختلف قسم کی باتیں سن کر تو میرے محبوب جب مغموم ہوئے، تھوڑے پریشان ہوئے، تو میرے رب نے فرمایا جبرائیل جی رب جلیل، جلدی جاؤ میرے محبوب کے پاس، میرے محبوب سے کہو اے میرے محبوب، میرے پیغمبر، غمگین ہونے کی بات نہیں ہے، غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں رب جو تیرا سہارا موجود ہوں۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب جس کا رب ہو جائے پھر دنیا کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی کا سہارا کون بنا بھائی؟ اللہ۔ سہارا پھر ایسے بنا جو میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ رب کائنات نے فرمایا میرے پیغمبر، پہلے جو نبی آئے، ابھی یہ نوجوان بیان کر رہے تھے انبیاء علیہ السلام کے واقعات اور انبیاء علیہ السلام کے معجزات۔ ہر نبی کے اوپر اللہ نے معجزے بھیجے، ہر نبی کو اللہ نے معجزات سے نوازا، لیکن کسی نبی کو 2 معجزے عطا فرمائے، کسی کو 3 عطا فرمائے، کسی نبی کو 1 معجزہ عطا فرمایا۔ قربان جاؤں میرے محبوب تیری ذات پر رب کائنات نے اپنے یتیم مکہ محمد کے اوپر 3000 سے بھی زیادہ معجزات کی بارش برسا۔ سب سے بڑا معجزہ یہ قرآن ہے۔ کیا ہے بھائی؟ قرآن یہ معجزہ ہے، اللہ کے نبی کا معجزہ ہے قرآن۔ کتابیں تو اور نبیوں کو بھی ملی ہے، تورات، انجیل، زبور، دیگر انبیاء علیہ السلام کو کتابیں ملی ہیں، لیکن ایک مدت کے لیے، ایک وقت کے لیے، ایک علاقے کے لیے جو نبی آیا کرتے تھے وہ ایک علاقے کے لیے آیا کرتے تھے، ایک خطے کے لیے، ایک قبیلے کے لیے، ایک شہر کے لیے۔ رب کائنات نے فرمایا میرے محبوب، لوگ آپ کو کہتے ہیں، باتیں کستے ہیں، آوازیں کستے ہیں کہ نبی کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ رب کائنات نے فرمایا میرے محبوب، میں کتاب بھی آپ کو ایسی دوں گا، ساری کتابوں سے اعلیٰ ہوگی۔ کتاب ایسی
ایسی دوں گا تمام کتابوں سے اعلیٰ ہوگی۔ رب کائنات نے فرمایا میرے محبوب آپ کو امت بھی ایسی دوں گا ساری امتوں سے اعلیٰ ہوگی۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ کی شان بھی ایسے بناؤں گا سارے نبیوں سے آپ اعلیٰ ہوں گے۔ تو معلوم یہ ہوا میرے نبی سارے نبیوں کے سے اعلیٰ ہیں، میرے نبی سارے نبیوں کے سردار ہیں، میرے نبی سارے نبیوں کے امام ہیں، سرتاج الانبیاء بھی ہیں، امام الانبیاء بھی ہیں، اور شافی محشر بھی ہیں، سرور کونین بھی ہیں۔ رب کائنات نے فرمایا میرے محبوب میں نے آپ کو ایک وہ معجزہ عطا کرنا ہے۔ یا اللہ وہ کون سا معجزہ؟ اللہ نے فرمایا معجزہ وہ ایسا ہوگا جو قرآن کی شکل میں ہوگا، پھر وہ قرآن ایسا مضبوط ہوگا رہتی دنیا تک اس کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہوگا۔ قرآن کے اندر شک و شبہ ہے؟ رد و بدل ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ بہت بڑی باتیں ہیں اس کے اوپر، لیکن مختصر بات عرض کروں گا کیونکہ ٹائم کی بنا پر قلت پر۔ اللہ نے فرمایا یہ معجزہ ایسا ہے، قرآن ایسا ہے، اگر اس قرآن کو میں پہاڑ پر نازل کر دوں، پہاڑ پر، کس پر؟ پہاڑ پر۔ پہاڑ مضبوط ہوتا ہے یا نرم ہوتا ہے بھائی؟ نرم ہوتا ہے؟ کپاس کی طرح ہوتا ہے؟ نہیں، سخت ہوتا ہے، پتھر ہوتا ہے پہاڑ۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل جاؤ میرے محبوب کے پاس، میرے محبوب سے کہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن ایسا معجزہ ہے اگر میں اس کو پہاڑ پر نازل کرتا، پہاڑ پر، تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ جھک جاتا، پہاڑ گر جاتا۔ اللہ کے خوف سے قرآن آ گیا۔ رب کائنات نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اللہ فرماتے ہیں اگر قرآن میں نازل کرتا پہاڑ پر، لو انزلنا ھذا القرآن، اگر میں نازل کرتا اس قرآن کو کس پر؟ کس پر؟ سارے بولے کس پر؟ پہاڑ پر۔ علی جبل، پہاڑ پر، بہت بڑے پہاڑ پر اگر میں نازل کرتا نا، لرأیتہ، پھر آپ دیکھتے اس کو، دیکھتے اس کو، خاشعا، ڈر جاتا اللہ سے، اللہ کے خوف سے ڈر جاتا، متصدعا، گر جاتا، پھٹ جاتا، خاشعا متصدعا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ایسا قرآن ایسا سچا معجزہ ہے، تصدیق کرنے والا معجزہ ہے، پہاڑ بھی برداشت نہ کر سکتا اور پہاڑ بھی گر جاتا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے۔ تو فرمایا رب کائنات نے یہ ہم مثال بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے، لوگوں کے لیے، پھر جو مسلمان ہوتے ہیں ان مثالوں سے سبق حاصل کرتے ہیں، عبرت حاصل کرتے ہیں۔ جو پھر کافر ہوتے ہیں اللہ فرماتے ہیں ان کو میں پہاڑ سے بھی سخت بنا دیتا ہوں، ان کے دل پر اثر نہیں ہوتا۔ یا اللہ، یا اللہ، یہ کتنا یہ بہت بڑا معجزہ ہے، یا اللہ اسے پہ دل موم ہوئے بھی ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہاں جبرائیل جی رب جلیل جاؤ میرے محبوب کے پاس، میرے پیغمبر کے پاس، میرے پیغمبر سے کہہ دو جو صدیوں سے کافر آ رہے تھے، صدیوں سے نبیوں کو قتل کرنے والے، حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک جتنے کافر موجود تھے ان کے اندر نسل در نسل چلتی آئی، کچھ بچتے گئے۔ میرے محبوب آپ کی امت کے اندر بھی کافر آئے اور بڑے بڑے کافر آئے، ابو جہل جیسا کافر، ابو لہب جیسا کافر، عتبہ جیسا کافر، شیبہ جیسا کافر۔ اللہ نے فرمایا بڑے بڑے لات عزات منات جیسے کافر، یہ بڑے بڑے کافر آئے، وہ اتنے سخت دل تھے، پتھر دل تھے۔ اللہ نے فرمایا عام پتھر تو موم ہو جاتا ہے لیکن ان کو اگر قرآن سنایا جائے تو پھر وہ اور سخت ہو جاتے ہیں۔ فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ۔ فرمایا پتھر سے بھی اور زیادہ سخت میں نے ان کو دل بنا دیے ہیں، قرآن ان پر اثر نہیں کرتا۔ لیکن اللہ نے فرمایا کچھ کافر ایسے ہیں ان پر جب میں نے قرآن نازل کیا تو ان کے دل موم ہو گئے،
یا اللہ وہ کیسے، کون تھا؟ رب کائنات نے فرمایا جب میرے محبوب نے لوگوں کو دعوت دینا شروع کی نا، میرے محبوب نے فرمایا کہ لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ سارے نبیوں نے آ کر یہی دعوت دی ہے۔ کون سی دعوت؟ کون سی دعوت؟ سارے کہیں لا الہ الا اللہ کی دعوت سارے نبیوں نے دی ہے۔ حضرت آدم آئے تو انہوں نے یہی دعوت دی، شیس آئے تو یہی دعوت دی، نوح آئے تو یہی دعوت دی، موسیٰ آئے تو یہی دعوت دی، ابراہیم آئے تو یہی دعوت دی، یعقوب آئے تو یہی دعوت دی، اسحاق آئے تو یہی دعوت دی، اسماعیل آئے تو یہی دعوت دی، عیسیٰ آئے تو یہی دعوت دی، لا الہ الا اللہ۔ لوگوں کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق، اللہ کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ایک اللہ ہے، ایک یکتا ہے، ایک پالن والا ہے۔ آسمانوں کا مالک کون؟ اللہ۔ آسمانوں کا مالک کون؟ زمین کا مالک کون؟ دریاؤں کا مالک کون؟ درختوں کا مالک کون؟ حجر و شجر کا مالک کون؟ پرندوں چرندوں درندوں کا مالک کون؟ تیرا اور میرا مالک کون؟ اللہ۔ اللہ جب سب کا مالک اللہ ہے تو رب کائنات نے فرمایا میرے محبوب میرے پیغمبر ساری چیزوں کا انکار کرنے والا کافر جب وہ تیرے خلاف ایک پروپیگنڈا بنائے گا پھر یہی قرآن ہوگا ان کے دل پر اثر کرے گا۔ مکہ کے اندر حرم کے قریب کافروں کا ایک گرجا، ایک گھر، ایک بیت، وہ اس کے اندر بیٹھ کر مشورہ کیا کرتے تھے۔ ابو لہب بھی موجود ہے، شیبہ بھی موجود ہے، عتبہ بھی موجود ہے، ابو جہل بھی موجود ہے، دیگر رؤساء المشرکین بڑے بڑے سرداران موجود ہیں۔ انہوں نے ایک پروگرام بنایا، پروپیگنڈا بنایا، آپس کے اندر مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا بات یہ ہے یہ محمد جو یتیم مکہ ہے، آمنہ کا لخت جگر ہے، عبداللہ کا فرزند ہے، عبد المطلب کا پوتا ہے، ہاشمی خاندان کا ہے، اب یہ حسنین کریمین کا نانا ہے، فاطمہ الزہرا کا شوہر ہے، ابا ہے، خدیجہ الکبریٰ کا شوہر ہے، یہ محمد ہے۔ اب اس کو کیسے ہٹایا جائے؟ جو اس کی بات سنتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے۔ کافروں نے کہا جو بات محمد کی سنتا ہے وہ محمد کا گرویدہ بن جاتا ہے، وہ محمد کے قدموں میں آ جاتا ہے، کیوں نہ کوئی پروپیگنڈا بنایا جائے۔ سب کافروں نے کہا سارے حربے تو ہم نے آزما لیے، محمد تو کسی حربے میں آتا نہیں ہے، کسی کی بات مانتا نہیں ہے، کسی بات میں آتا نہیں ہے، کسی جال میں پھنستا نہیں ہے، اب کیا کیا جائے؟ کافروں نے مشورہ کیا، انہوں نے کہا ایک حربہ موجود ہے، توجہ میری طرف۔ کافروں نے کہا ایک حربہ ہے، ایک طریقہ ہے، حربہ ہے، وہی طریقہ اپناتے ہیں، وہی حربہ اختیار کرتے ہیں۔ وہ حربہ ایسا ہے کہ بڑے بڑے اس کے سامنے جھک جاتے ہیں، بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے رؤساء جھک جاتے ہیں۔ اب ان کافروں کو یہ نہیں پتا تھا کہ عام یہ محمد نہیں ہے، یہ اس کے اوپر اللہ کی نگرانی موجود ہے، ان کا سربراہ میرا رب ہے۔ ان کافروں کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ محمد کسی اور کے بات میں آنے والا نہیں ہے سوائے رب کائنات کے۔ کافروں نے کہا کیا مشورہ ہے، کیا رہا ہے، کون سا حربہ ہے، کون سا طریقہ ہے وہ اپنایا جائے، لیکن محمد ہمیں دعوت دینا سے یہ ہٹ جائے، دعوت نہ دے، لا الہ الا اللہ کی بات نہ کرے، ایک رب کی بات نہ کرے۔ ہمارے معبود باطلہ 360 بت ہیں، ان کی پوجا پاٹ ہم کرتے ہیں اور ان سے ہمیں نہ روکے، ایک خدا کی طرف نہ بلائے، کون سا حربہ اختیار کیا جائے؟ ابو جہل نے کہا، ابو لہب نے کہا حربہ یہ ہے کہ دنیا جو ہے نا، یہ دنیا بہت بڑی چیز ہے، دولت بہت بڑی چیز ہے، دولت بڑے بڑے لوگوں کو نیست و نابود کر دیتی ہے۔ جان تو ہم دے سکتے ہیں، پیسہ کسی کو نہیں دے سکتے، ایسے نا بھائی، پکی بات ہے۔ جان اگر کوئی مانگتا ہے تو ہم کہتے ہیں جان تو حاضر ہے، لیکن 1000 یہ مشکل ہے، 100 یہ مشکل ہے، 50 روپے یہ مشکل ہے۔ مشکل ہے یا آسان ہے؟ بڑا بولو، سارے بولو، مشکل ہے؟ آسان ہے کسی کے لیے؟ اگر میں کہوں سارے جیبوں میں ہاتھ ڈالو، 100 روپے یہاں نکال کے رکھو، تو کیا خیال ہے، نکالیں گے؟ نکالیں گے؟ خاموش ہو گئے۔ اگر میں کہوں اللہ کے دین کے لیے جان دے دو، سارے کہیں گے ہم تو حاضر ہیں بھائی، جان کے لیے ہم حاضر ہیں، جان دینے کے لیے حاضر ہیں، مال کے لیے حاضر نہیں ہے۔
تو قربان جاؤں میرے رب تیری ذات پر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کافروں نے پروپیگنڈا بنایا۔ انہوں نے کہا سارے حربے ہم نے اختیار کر لیے، لیکن ایک طریقہ ہے، ایک حربہ ہے، وہ کون سا کافروں نے سوچا؟ ابو جہل نے کہا، شیطان کی شکل میں آیا، اس نے کہا محمد کو دنیا کا لالچ دو۔ کس چیز کا لالچ؟ دنیا کا لالچ دو، پیسے کا، جائیداد کا لالچ دو۔ ہو سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے شکنجے میں آ جائے، ہماری جال میں پھنس جائے۔ ہو سکتا ہے کہ محمد یہ دنیا کے لالچ میں آ کر ایک خدا کو بھول جائے، 360 بتوں کا یہ پجاری بن جائے۔ عتبہ نے کہا میں جاتا ہوں۔ عتبہ بہت بڑا چرب اللسان تھا، تیز ترار تھا، اور اس کی بات کے اندر اثر بھی تھا۔ عتبہ ایسا ظالم تھا کافر۔ ابو جہل نے کہا، ابو لہب نے کہا جا عتبہ ہم تیرے اوپر یقین کرتے ہیں، جا محمد کو دنیا کا لالچ دے، جو وہ چاہتا ہے اس کو دے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک خدا سے ہٹ جائے اور معبودہ نے باطلہ کی پوجا کرنے والا بن جائے۔ عتبہ کو کہا، کافروں نے، ابو لہب نے، شیبہ نے وغیرہ وغیرہ دیگر مشرکین کافروں نے کہا جاؤ محمد کے پاس۔ عتبہ کھڑا ہو گیا، کیونکہ ان کی مجلس صرف کافروں کی، پروپیگنڈا بنا رہے تھے، مشورہ ہو رہا تھا ان کا، کافروں کا۔ عتبہ اٹھا، آہستہ آہستہ لٹکتے ہوئے چلتا گیا۔ جب آیا میرے محبوب کے دربار میں، میرے پیغمبر کے دربار میں، قربان میرے محبوب کے دربار، میرے محبوب کے بعد عتبہ آیا، آ کر بیٹھ گیا۔ عتبہ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عتبہ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے کیا ضرورت ہے؟ مجھے بتلا، تجھے کس چیز کی ضرورت ہے؟ اللہ کے نبی نے جواب نہیں دیا، ابھی اللہ کے نبی خاموش ہیں۔ عتبہ نے پھر کہا تجھے اگر دنیا کی ضرورت ہے تو ہم دنیا دینے کے لیے تیار ہیں، بہت زیادہ مقدار میں تجھے دنیا دینے کے لیے تیار ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ نہیں، مجھے دنیا کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ دنیا کی ضرورت نہیں ہے۔ عتبہ نے کہا محمد اگر تو بڑے گھرانے میں شادی کرنا چاہتا ہے تو ہم ایک لڑکی تمہیں بڑے گھرانے سے تیری شادی کرواتے ہیں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا مجھے ضرورت نہیں ہے۔ عتبہ نے کہا محمد اگر مکہ کی بادشاہ تجھے چاہیے، مکہ کی سلطنت تجھے چاہیے تو تجھے بادشاہ بناتے ہیں، لیکن ایک خدا کی پوجا پاٹ چھوڑ دو۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ نہیں، مجھے بادشاہ پہ نہیں چاہیے۔ تو عتبہ نے کہا پھر محمد مجھے لگتا ہے تیرے اوپر، تیرے دماغ پر کوئی جادو کا اثر ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عتبہ نے کیا کہا؟ محمد مجھے لگتا ہے تیرے دماغ پر جادو کا اثر ہو گیا۔ عتبہ نے کہا محمد ہم تیرا علاج کروانا چاہتے ہیں، مکمل خرچہ ہم برداشت کریں گے، تیرا ہم علاج کروانا چاہتے ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا، میرے پیغمبر نے فرمایا، یتیم مکہ نے فرمایا، اماں آمنہ کے لخت جگر نے فرمایا، حضرت عبداللہ کے لخت جگر نے فرمایا، عبد المطلب کے پوتے نے فرمایا عتبہ سن میری بات، تو نے بہت ساری باتیں مجھے کی ہیں، اب ایک بات تو میری بھی سنے گا۔ عتبہ کی باتیں تو بہت ہو چکی تھی۔ میرے محبوب نے فرمایا، میرے پیغمبر نے فرمایا عتبہ تو نے بہت ساری باتیں کی ہیں، میں نے سن لی ہیں، اب ایک بات تو میری بھی سنے گا۔ عتبہ خوش ہو گیا، کوئی نہ کوئی ڈیل بنتی ہے، ڈیل ہونا چاہتی ہے۔ اب یہ محمد کوئی بات کہے گا ہم مان لیں گے، اور یہ محمد ایک خدا کو چھوڑ دے گا، ہماری بات میں آ جائے گا۔ عتبہ خوش ہو گیا، خوش ہو کر کہنے لگا ہاں محمد بتلاؤ نا تمہاری کیا بات ہے، میں سننے کے لیے تیار ہوں، آیا ہی اسی لیے ہوں، ڈیل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اب عتبہ کو کیا پتا، ظالم کو، کافر کو، کہ محمد کسی سے ڈیل نہیں کرتا، محمد بلاتا ہے تو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عتبہ نے کیا کہا؟ محمد ہاں بتلاؤ کیا بات ہے، میں سننے کے لیے تیار ہوں۔ تو میرے محبوب نے پھر قرآن شروع کیا۔ سبحان اللہ پر پابندی نہیں۔ میرے محبوب نے کیا شروع کیا؟ کیا شروع کیا؟ جس کو قرآن سے محبت ہے وہ زور سے کہے کیا شروع کیا؟ قرآن اللہ کا کلام شروع کیا۔ میرے محبوب نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، سبحان اللہ، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقال
إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. سبحان اللہ. میرے پیغمبر قرآن پڑھتے چلے گئے. میرے پیغمبر نے فرمایا عتبہ میری بات سن. قرآن شروع ہوا. میرے محبوب نے فرمایا عربی کے اندر قرآن پڑھتے گئے. اب ہم تو عربی جانتے نہیں ہیں, ہمیں معنی کا کیا پتا. قرآن کہتا ہے تنزیل من الرحمن الرحیم. اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن کو نازل کیا. نازل کسی کی طرف سے؟ رحمان کی طرف سے ہوا, رحیم کی طرف سے ہوا. کتاب فصلت آیاتہ, یہ کتاب ایسی ہے فصاحت والی, فصاحت اور بلاغت والی. آیاتہ, اس کے اندر نشانی ہے, دنیا کی نشانیاں, آخرت کی نشانیاں, اللہ کی وحدانیت کی نشانیاں, میرے محبوب کی نشانیاں. آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون. رب کائنات نے فرمایا یہ قرآن ایسا ہے کہ لوگوں کو سمجھانے والا, جو لوگ عمل کرتے ہیں ہر عمل کو دیکھنے والا کون؟ اللہ دیکھنے والا. رب کائنات نے فرمایا میرے محبوب آپ فرما دینا بشیرا و نذیرا, لوگوں میں ڈرانے والا ہوں, میں خوشخبری دینے والا ہوں. فاعرض اکثرهم, بہت سارے لوگ اعراض کرتے ہیں, قرآن کو نہیں سنتے. فهم لا يسمعون, قرآن کو سننے کے بجائے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں, قرآن نہیں سنتے. اور اللہ اکبر, میرے محبوب نے فرمایا وقالوا قلوبنا, اور وہ کہتے ہیں کافر لوگ ہمارے دلوں کے اندر, ہمارے دل فی اکنۃ, ایک چیز کے اندر بند ہیں, ایک موم کے اندر بند ہیں, شیشے کے اندر بند ہیں, ہمارے دلوں پر اثر نہیں ہوتا. مما تدعونا الیہ وفی آذاننا وقر ومن بیننا. اللہ اکبر, کافر کہنے لگے ہمارے اور تمہارے درمیان ایک حجاب ہے, پردہ ہے. وبینک حجاب, پردہ بھی ایسا ہے. اے محمد تو خود اپنا عمل کر, ہم خود اپنا عمل کریں. فعمل اننا عاملون. اللہ اکبر, میرے محبوب قرآن پڑھتے چلے گئے. قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی. میرے محبوب نے فرمایا قرآن پڑھتے گئے او لوگو میں بھی تمہاری برادری کا ہوں, میں تمہارے اندر سے ہوں. میرا ابا عبداللہ ہے, میری اماں آمنہ ہے. اللہ اکبر, میرا دادا عبدالمطلب ہے, میں ہاشمی خاندان کا ہوں. انما انا بشر مثلکم یوحى الی, میری طرف اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے. انما الہکم الہ واحد, میرا رب بھی ایک ہے, تمہارا رب بھی وہی ایک ہے. اللہ کے محبوب قرآن پڑھتے چلے گئے. اب جب دیکھا عتبہ دونوں ہاتھ زمین پر ٹیک کر بیٹھ گیا, دونوں ہاتھ زمین پر ٹیک کر, اور اللہ کے محبوب کی بات سننا شروع ہو گیا. میرے محبوب چلتے چلے گئے, آگے پہنچے میرے محبوب نے فرمایا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. میرا رب وہ ہے, میرا رب کون ہے؟ کون ہے؟ اللہ. اللہ. میرے محبوب نے فرمایا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا, میرا رب وہ ہے, ایک اللہ ہے جو مجھے نبی بنا کر بھیجنے والا, پوری دنیا کائنات کو بنانے والا. فاستقم, اس کے اوپر استقامت اختیار کرو. اللہ اکبر. ثم استقاموا, پھر جو استقامت اختیار کرتا ہے اللہ اس کی طرف آسمانوں سے تتنزل علیہم الملائکہ, فرشتے بھیج کر خوشخبری دیتے ہیں. چلتے چلتے میرے محبوب آگے چلے گئے قرآن مقدس کے اندر. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ. سبحان اللہ. قرآن پڑھتے چلے گئے. یہ میں معنی کر رہا ہوں, ویسے میرے محبوب نے جو عربی قرآن کے اندر وہ پڑھا اور خطبہ سن رہا تھا. میرے محبوب نے فرمایا ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ, کون سے اچھا ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے. اللہ اکبر. وعمل صالحا, اور نیک عمل کرتا ہے. وقال اننی من المسلمین, فرمایا میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں, اور جو قرآن کو پڑھنے والے سننے والے وہ بھی مسلمانوں میں سے ہیں. جب قرآن میرے محبوب پڑھتے چلے گئے, آگے سجدہ کی آیت آ گئی. میرے محبوب سجدہ میں چلے گئے. سجدہ میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا. سجدہ میں کیا پڑھتے بھائی؟ کیا پڑھتے؟ سارے کہہ دو. سجدے میں چلے گئے میرے محبوب فرما رہے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان تو پاک ہے اے رب. سبحان
میرے اللہ تو پاکیزہ ذات ہے، اے میرے رب ربی الاعلیٰ تو بلند و بالا ہے، اے میرے اللہ اب عتبہ کو میں نے تیرا قرآن سنایا، اے میرے رب آگے ان کے دل کو موم بنانا تیرا کام ہے، اللہ میرا کام جو تھا قرآن سنانا وہ میں نے قرآن سنا دیا۔ اللہ اکبر، ایمان والوں وہ کافر ہے، عتبہ ہے، کافروں نے بھیجا تھا جاؤ محمد کو زیر کر کے آؤ، محمد کو اپنا گرویدہ بنا کر آؤ، لیکن عتبہ نے جب قرآن سنا اللہ کے محبوب کی زبان سے، قرآن اللہ کے کلام زبان میرے محبوب کی ہو پھر کیسے کافروں کی دل پر اثر نہ کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عتبہ جب قرآن سنتا چلا گیا عتبہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، ایسے آنسو آئے، مفتی شفیع احمد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے آنسو ایسے بہانا شروع ہو گئے کافر کی زبان سے، عتبہ جو سردار تھا اس کی آنکھوں سے ایسے ہی آنسو برسنا شروع ہو گئے جس طرح ساون کا می ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، میرے محبوب جب قرآن پڑھ رہے تھے عتبہ نے کہا بس کر محمد بس کر، ٹہر ٹہر، اسکن اسکن، ٹہر جا۔ کافر نے کہا محمد بس، اب بس کر، قرآن کی تلاوت چھوڑ دے، اب بس کر، اب میں پانی پانی ہو چکا ہوں۔ میرے محبوب نے فرمایا میرے پیغمبر نے فرمایا عتبہ تیری باتیں میں نے بہت ساری سنی تھی، ایک بات تو نے میری بھی سن لی ہے، اور بھی کوئی بات ہے؟ جواب تو نے سن لیا؟ عتبہ نے کہا میں نے جواب سن لیا۔ عتبہ اٹھا، آیت اٹھا، بٹکتے ہوئے اکڑتے ہوئے تکبر غرور کے اندر بھرا ہوا، اب جا رہا ہے گردن جھکا کے، آنکھیں نم کر کے جا رہا ہے، آنکھوں میں آنسو لے کے جا رہا ہے۔ جب گیا تو جب دیکھا کافروں نے، سردار موجود تھے، انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، عتبہ گیا ہے اب محمد کو اپنا گرویدہ بنا لے گا، محمد کو زیر کر کے آئے گا، محمد کو ایک خدا سے دور کر کے آئے گا، بتوں کی پوجا کرنے والا بنا کے آئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب عتبہ گیا کافروں کے بعد دیکھا انہوں نے، ابو لہب نے دیکھا، ابو جہل نے دیکھا، لعین نے دیکھا، انہوں نے کہا لگتا ہے عتبہ کا چہرہ صحیح نہیں ہے، عتبہ کا موڈ صحیح نہیں ہے، عتبہ بدلا ہوا لگتا ہے۔ جب عتبہ آ گیا ابو جہل نے کہا عتبہ کیا ہوا؟ اللہ کے نبی کو تو نے زیر کر لیا، پست کر لیا؟ عتبہ نے کہا او سردارو مجھے اس رب کی قسم جو خدا ہے ہمارا، ان بتوں کی قسم اس محمد کو اپنے حال پر چھوڑ دو، اس محمد کے ساتھ پنگا نہ لو، یہ محمد یہ عام تمہارے جیسا نہیں ہے، یہ اور اللہ کا نبی ہے، اللہ کا برگزیدہ ہے، اس کے ساتھ ہماری کوئی بات نہیں ہو سکتی، نہ یہ محمد شاعر ہے نہ یہ دنیا کا کلام ہے، جو میں نے کلام سنا یہ کلام الہی ہے۔ عتبہ نے کہا مجھے خدا کی قسم یہ قرآن یہ دنیا والا نہیں ہے، یہ شعر و شاعری نہیں ہے، یہ اور کلام ہے، اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ اور سردارو محمد کو چھوڑ دو، اگر محمد کے ساتھ تم نے پنگا لیا، تم نے ہاتھ اڑایا، تم سارے برباد ہو جاؤ گے، مارے جاؤ گے، اور اگر وہ محمد عرب پر حاوی ہو گیا تم سارے سردار بن جاؤ گے، تمہاری جان بخشی کر دی جائے گی۔ کافروں نے کہا عتبہ جا تیری بھی کوئی بات نہیں ہے، ہم نے تو کہا تھا بڑا تو چلاک ہے، چرب اللسان ہے، تیری زبان کے اندر تراری ہے، تو محمد کو زیر کر لے گا، محمد کو اپنا گرویدہ بنا لے گا، تیری بات ہم نہیں مانتے، ہم خود محمد سے نمٹ لیں گے۔ رب کائنات نے فرمایا جبرائیل جی رب جلیل جاؤ نا ذرا میرے محبوب کو خوشخبری دے دو، میرے محبوب جس کا سربراہ رب ہو کوئی اس کا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ ایمان والو قرآن ایسی کتاب ہے، لا ریب کتاب، پھر کیوں نہ ہو رب کائنات یہ کیوں نہ فرمائیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ سبحان اللہ۔ رب کائنات نے فرمایا کہ قرآن اگر میں پہاڑ پر نازل کرتا پہاڑ ریزہ ہو جاتا۔ وہ پتھر دل انسان ہے، مسلمان ہے، پتھر دل، پتھر سے بھی زیادہ خدا کی قسم قرآن